اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے، ٹانگیں مچھلیاں کھا گئیں، پیر مچھلیاں کھا گئیں۔ اللہ میاں کہتا رہا نکلا آ جا ادھر باہر، کہنے لگا نہیں مجھے علی بنا کے جب نکلوں گا۔ کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئے، جانور کھا گئے۔ 36 سال پانی میں کھڑے رہے۔ ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی، 36 سال کے روزے کہاں گئے، 36 سال کے سجدے کہاں گئے، 36 سال کی تلاوت کہاں گئی، 36 سال کا درود شریف کہاں گیا، 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی؟ پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا، علی تو ایک ہی تھا، جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دیا۔ میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سوان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاول حق زکریا ملتانی کا داماد ہے۔ بولی شاہ قلندر کا بہاول حق زکریا ملتانی نانا ہے۔ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا۔ بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاول حق کے بیٹے کی ہے۔ کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی؟ اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے۔ لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی، اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی۔ جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہو، وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ
شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے. تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ کرنے والا کرتا ہے. جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا، ارے اس کو کیا پتا چلے؟ اپنے من چاہتی محبوبہ ہو، خوبصورت دلہن ہو، شام کو باتیں شروع کر دو، صبح کی اذان اگر مؤذن دے نا، دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی. اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنی ان حماق میں، اپنے جوش محبت میں، اپنی مشغولیت میں. تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے، 100 دلہن کی محبت ایک طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں گھر کر لے، جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے. اور میں کہتا ہوں خداوند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطرے قطرے میں بتا دے، اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے؟ عابد جمال بی بی رحمت اللہ علیہ پورا قرآن مجید روزانہ ختم کرتی ہے. پیٹ میں بولی شاہ قلندر ہے. قلندر تو یہاں سے بنتے ہیں، قرآن سے قلندر بنتے ہیں، درویش قرآن کریم سے بنتے ہیں، فقیر قرآن مجید سے بنتے ہیں، ولی قرآن مجید سے بنتے ہیں. یہ تو تمہارا زمانہ ہے. چرس پی کر ولی بنتے ہیں، بھنگ پی کر ولی بنتے ہیں، چنڈو پی کر کے ولی بنتے ہیں، اور شراب پی کر کے ولی بنتے ہیں، ننگے پھر کے ولی بنتے ہیں، نماز روزے کو ٹھکرا کر ولی بنتے ہیں. کسی زمانے میں تو ولی وہ ہوا کرتے تھے جن کی اماں پورا قرآن مجید ایک ایک دن میں ختم کیا کرتی تھی. بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہو گئے. بڑے خوبصورت حسین بچہ اللہ نے دیا، مگر اتنے روئے کہ خاموش نہیں کرتے. شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے. مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا. ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی. بولی شاہ قلندر کے باپ سے کہا فخر الدین شاہ مبارک ہو. اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ سید زنا نہیں کیا کرتے تھے، سید سونے ہوا کرتے تھے، سید سردار ہوا کرتے تھے، سید سخی ہوا کرتے تھے، سید قرآن پڑھتا تھا، سید تمام چیزوں سے بچا کرتا تھا. شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت جی مبارک بات تو بالکل بجا ہے، مگر ایک تو بتاؤ، جب سے لڑکا پیدا ہوا بس رو رہا، سارے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، بالکل خاموش نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ جن لوگوں پہ اعتقاد ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا، بچوں کے دم کرایا کرتے ہیں اللہ والوں سے. شاہ فخر الدین اپنے بیٹے کو جھولی میں اٹھا کر اس اللہ والے کے سامنے لے آئے کہ دم کریں آپ، یہ روتا بہت ہے. انہوں نے دم کرنے کے بجائے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا. بولی شاہ قلندر جو بچے تھے ابھی 2-4 دن کے چپ ہو گئے. یہ نہیں کھول رکھی گا. تو شاہ فخر الدین نے بولی شاہ قلندر کے والد نے اس بزرگ سے یوں کہا کہ حضرت یہ دم مجھے بھی سکھا دو، کیا پڑا ہے؟ اگر آپ چلے گئے اور یہ پھر رونے لگا تو میں آپ کو کہاں سے تلاش کر کے لاؤں گا؟ کہ مسجد کے ملا تو آپ ہے نہیں جو پھر پکڑ لاؤں گا. مجھے وہ آیت بتاؤ، مجھے وہ صورت بتاؤ
مجھے وہ کلام بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہے اور یہ خاموش ہو گیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، اور فخر الدین تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، اور وہ ایک ختم قرآن مجید کا روزانہ پڑھتی تھی، اس کو پیٹ میں لے کر سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور قرآن مجید کے نور کا اور اس بچے کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا، اب یہ پیدا ہو گیا، اماں سچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا، اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، خصلت والی کی خصلت پوری نہ ہوئی، روئے نہ تو کیا کرے، میں نے ایک ایت اس کان میں پڑھی، ایک ایت اس کان میں پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسے اس کی صحیح خوراک مل گئی، اس کی غذا مل گئی، جو غذا بنی رہی رات دن کلام الہی کا نور اور بولی شاہ قلندر کی روح اور جسم، جس قلندر کو اس کی ماں نے اس طریقے سے پیٹ میں رکھا ہو، ایک ایک ختم پورا قرآن کا پڑھتی ہو، اشراق اور تہجد تک کی نفل پڑھتی ہو، ایک وقت بھی غفلت میں نہ گزارتی ہو، خدا کی قسم اس گود سے پھر قلندر پیدا کیوں نہ ہو۔ آج کل قلندر بننا بڑا سوکھا ہے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے ایک کلی ڈال لو، 2-3 نسل کے بڑے بڑے کتے پال لو، 2-4 للے کڑنگے آنے شروع ہو جائیں گے، بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی۔ اور کمال ہے، مجھے تو ایک اور بڑا دکھ ہو رہا ہے، لوگ گستاخ ہمیں بتاتے ہیں۔ میں پرسوں لاہور گیا تھا تو قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقہ جو رحمت اللہ علیہ، میں ان کے مزار پہ زیارت کے لیے جب لاہور جاتا ہوں تو ہمیشہ جاتا ہوں، خدا کی قسم اب بھی نرالی خوشبو آ رہی تھی، مگر یہ مجھے معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ کہاں گئے یہ جرنیل، اور کہاں گئے یہ کرنیل، اور کہاں گئے یہ ایس پی ڈی ایس پی اور یہ ایم ڈی اور یہ کمیٹی۔ ہر شہر میں گندگی کا ڈیپو قبرستان کو بنا لیا۔ مذہب چنگی سے گزر کر جب ہم قبرستان کو گئے، قبرستان کے درمیان میں سڑک پر گندا میلا زبردست بدبو۔ تمہیں شرم نہیں آتی مردوں کے اوپر پخانے پھینکتے ہو جو بول کر جواب نہیں دیتے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پہ گندگی پھینکتے ہو۔ یہ 14 نمبر کے جا کے پیچھے دیکھو جہاں قبرستان ہے، تمام شہر کا گند اٹھا کر قبرستان میں لا کے پھینکا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو مردوں کی توہین کرتے ہیں، وہاں بھی میں ہوں اور بے ادبی یہ کرتے، جوا قبرستان میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں، شراب قبرستان میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بم کا رگڑا سارا دن قبرستان میں لگتا ہے۔ ان مردوں سے پوچھو اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو مار مار کر ان کا وہ برکت نکال دیتے۔ بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر ایک مجھ سے یہ کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا۔ وہ اہل قبر قبرستان والے مجھے اور تجھے آواز دے کر کے کہتے ہیں اور شرم کرو غیرت کرو، کبھی ہم بھی تمہاری طرح یوں ہی دنیا میں گندلایا کرتے تھے، افسر بنے پھرا کرتے تھے،
ڈاکٹر بنے پھرا کرتے تھے، ہم بڑے بڑے تاجر تھے، ہم بڑے بڑے بلشٹر تھے، ہم بڑے بڑے وزیر تھے، آج حالت یہ بن گئی جو مثال تو دیے خوشی بیاں دم گوشت گوشت ہے باہر پیشاں وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ وہ کہتا ہے تو کسی کا پخانہ گند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا، اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے منع کرنے والا نہیں۔ میری پوزیشن آج کچھ اور ہے، میرا معاملہ آج کچھ اور ہے۔ آج تو میری ہڈیوں کو توڑ ڈال، میری ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک، ان پر پاؤں رکھ کر چور چور کر دے، میں بولوں گا نہیں، مگر یاد رکھ جب میری طرح تو بھی یوں ہی بے کس بے بس ہو کے پڑے گا، پھر ہم تم سے پوچھیں گے بتا کیا حال ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرا، سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں میں ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے، ڈرا کرو، خوف کھایا کرو، یاد کیا کرو اس بڑے کو، مگر نہیں، ایک بیماری چلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے۔ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے، پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے، ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا، جو بولی شاہ قلندر 3 دن 2 دن قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا، اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے، کیسے گزار دیے اس نے۔ پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا، پھر یہ پانی پت ہی میں رہے، 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتویٰ دیا، پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی۔ لکھا ہے سوانح حیات میں ایک لڑکا 3 دن ہوش نہیں آتا، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ خالی ہوتی تھی، نہ ڈھول، نہ ڈھپڑا، نہ تبلا، نہ فرنگی، نہ ہارمونیم، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے، مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا، پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبانہ کیفیت غالب رہنے لگی، خود بھی اشعار کہتے پھرتے، ہر وقت عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں۔ اصل نام شرف الدین بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے، ٹانگیں مچھلیاں کھا گئی، پیر مچھلیاں کھا گئی، اللہ میاں کہتا رہا نکلا آ جا ادھر باہر، کہنے لگا نہیں مجھے علی بنا دے جب نکلوں گا، کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئی، جانور کھا گئے، 36 سال پانی میں کھڑے رہے۔ ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی، 36 سال کے روزے کہاں گئے،
36 سال کے سجدے کہاں گئے؟ 36 سال کی تلاوت کہاں گئی؟ 36 سال کا درود شریف کہاں گیا؟ 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی؟ پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا، علی تو ایک ہی تھا، جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دیا۔ میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سبحان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاول حق زکریا ملتانی کا داماد ہے۔ بولی شاہ قلندر کا بہاول حق زکریا ملتانی نانا ہے۔ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا۔ بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاول حق کے بیٹے کی ہے۔ کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی۔ اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے۔ لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرنے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی، اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی۔ جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہو، وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ، شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ کرنے والا کرتا ہے، جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا، ارے اس کو کیا پتا چلے؟
اپنے من چاہتی محبوبہ ہو، خوبصورت دلہن ہو، شام کو باتیں شروع کر دو، صبح کی اذان اگر مؤذن دے نا، دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی۔ اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے ان حماق میں، اپنے جوش محبت میں، اپنے مشغولیت میں۔ تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے، 100 دلہن کی محبت ایک طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں گھر کر لے، جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے۔ اور میں کہتا ہوں خداوند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطرے قطرے میں بسا دے، اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے۔ عابد جمال بی بی رحمت اللہ علیہ پورا قرآن مجید روزانہ ختم کرتی ہے، پیٹ میں بولی شاہ قلندر ہے۔ قلندر تو یہاں سے بنتے ہیں، قرآن سے قلندر بنتے ہیں، درویش قرآن کریم سے بنتے ہیں، فقیر قرآن مجید سے بنتے ہیں، ولی قرآن مجید سے بنتے ہیں۔ یہ تو تمہارا زمانہ ہے، چرس پی کر ولی بنتے ہیں، بھنگ پی کر ولی بنتے ہیں، چنڈو پی کر کے ولی بنتے ہیں، اور شراب پی کر کے ولی بنتے ہیں، ننگے پھر کے ولی بنتے ہیں، نماز روزے کو ٹھکرا کر ولی بنتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو ولی وہ ہوا کرتے تھے جن کی اماں پورا قرآن مجید ایک ایک دن میں ختم کیا کرتی تھی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہو گئے، بڑے خوبصورت حسین بچہ اللہ نے دیا، مگر اتنے روئے کہ خاموش نہیں کرتے۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، مبارک ہو لڑکا پیدا ہوا۔ ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی، بولی شاہ قلندر کے باپ سے کہا فخر الدین شاہ مبارک ہو۔ اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جبکہ سید زنا نہیں کیا کرتے تھے، سید سونے ہوا کرتے تھے، سید سردار ہوا کرتے تھے، سید سخی ہوا کرتے تھے، سید قرآن پڑھتا تھا، سید تمام چیزوں سے بچا کرتا تھا۔ شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت جی مبارک بات تو بالکل بجا ہے، مگر ایک تو بتاؤ، جب سے لڑکا پیدا ہوا بس رو رہا ہے، سارے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے، بالکل خاموش نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ جن لوگوں پہ اعتقاد ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا، بچوں پہ دم کرایا کرتے ہیں اللہ والوں سے۔ شاہ فخر الدین اپنے بیٹے کو جھولی میں اٹھا کر اس اللہ والے کے سامنے لے آئے کہ دم کریں آپ، یہ روتا بہت ہے۔ انہوں نے دم کرنے کے بجائے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بولی شاہ قلندر جو بچے تھے ابھی 2-4 دن کے چپ ہو گئے۔ یہ نہیں کھول رکھی گا تو شاہ فخر الدین نے، بولی شاہ قلندر کے والد نے اس بزرگ سے یوں کہا کہ حضرت یہ دم مجھے بھی سکھا دو، کیا پڑا ہے؟ اگر آپ چلے گئے اور یہ پھر رونے لگا تو میں آپ کو کہاں سے تلاش کر کے لاؤں گا؟ کہ مسجد کے ملا تو آپ ہے نہیں جو پھر پکڑ لاؤں گا؟ مجھے وہ آیت بتاؤ، مجھے وہ سورت بتاؤ، مجھے وہ کلام بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہے اور یہ خاموش ہو گیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے اور فخر الدین تجھے معلوم ہے، تو جانتا ہے اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور وہ ایک ختم قرآن مجید کا روزانہ پڑھتی تھی، اس کو پیٹ میں لے کر سارا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور قرآن مجید کے نور کا اور اس بچے کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا، اب یہ پیدا ہو گیا، اماں سچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا اور ناشی کا نشہ ٹوٹا،
شادی کی عادت ٹوٹی، خصلت والی کی خصلت پوری نہ ہوئی، روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے ایک ایت اس کان میں پڑھی، ایک ایت اس کان میں پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اسے اس کی صحیح خوراک مل گئی، اس کی غذا مل گئی، جو غذا بنی رہی رات دن کلام الہی کا نور اور بولی سا قلندر کی روح اور جسم، جس قلندر کو اس کی ماں نے اس طریقے سے پیٹ میں رکھا، ایک ایک ختم پورا قرآن کا پڑھتی ہو، اشراق اور تہجد تک کی نفل پڑھتی ہو، ایک وقت بھی غفلت میں نہ گزارتی ہو، خدا کی قسم اس گود سے پھر قلندر پیدا کیوں نہ ہو؟ آج کل قلندر بننا بڑا سوکھا ہے۔ قبرستان کے کنارے پہ جا کے ایک کلی ڈال لو، 2-3 نسل کے بڑے بڑے کتے پال لو، 2-4 للے تڑنگے آنے شروع ہو جائیں گے، بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی۔ اور کمال ہے، مجھے تو ایک اور بڑا دکھ ہو رہا ہے، لوگ گستاخ ہمیں بتاتے ہیں۔ میں پرسوں لاہور گیا تھا تو قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقہ جو رحمت اللہ علیہ، میں ان کے مزار پہ زیارت کے لیے جب لاہور جاتا ہوں تو ہمیشہ جاتا ہوں۔ خدا کی قسم اب بھی نرالی خوشبو آ رہی تھی، مگر یہ مجھے معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ کہاں گئے یہ جرنیل اور کہاں گئے یہ کرنیل اور کہاں گئے یہ ایس پی ڈی ایس پی اور یہ ایم ڈی اور یہ کمیٹی۔ ہر شہر میں گندگی کا ڈیپو قبرستان کو بنا لیا۔ مذہب چنگی سے گزر کر جب ہم قبرستان کو گئے، قبرستان کے درمیان میں سڑک پر گندا میلا زبردست بدبو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے اوپر پخانے پھینکتے ہو جو بول کر جواب نہیں دیتے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پہ گندگی پھینکتے ہو۔ یہ 14 نمبر کے جا کے پیچھے دیکھو جہاں قبرستان ہے، تمام شہر کا گند اٹھا کر قبرستان میں لا کے پھینکا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو مردوں کی توہین کرتے، وہاں بھی میں ہوں اور بے ادبی یہ کرتے، جوا قبرستان میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں، شراب قبرستان میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بم کا رگڑا سارا دن قبرستان میں لگتا ہے۔ ان مردوں سے پوچھو اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو مار مار کر ان کا وہ برکت نکالتے۔ بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر ایک مجھ سے یہ کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا۔ وہ اہل قبر قبرستان والے مجھے اور تجھے آواز دے دی کر کے کہتے ہیں اور شرم کرو غیرت کرو، کبھی ہم بھی تمہاری طرح یوں ہی دنیا میں دندنایا کرتے تھے، افسر بنے پھرا کرتے تھے، ڈاکٹر بنے پھرا کرتے تھے، ہم بڑے بڑے تاجر تھے، ہم بڑے بڑے بلشٹر تھے، ہم بڑے بڑے وزیر تھے۔ آج حالت یہ بن گئی جو مثال تو دیے خوش بیاں دم گفتگو تھے وہ حرف شاہ، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ وہ کہتا ہے تو کسی کا پخانہ گند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا، اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے منع کرنے والا نہیں۔
میری پوزیشن آج کچھ اور ہے، میرا معاملہ آج کچھ اور ہے۔ آج تو میری ہڈیوں کو توڑ ڈال، میری ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک، ان پر پاؤں رکھ کر چور چور کر دے، میں بولوں گا نہیں، مگر یاد رکھ جب میری طرح تو بھی یوں ہی بے کس بے بس ہو کے پڑے گا، پھر ہم تم سے پوچھیں گے بتا کیا حال ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرا، سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں میں ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے، ڈرا کرو، خوف کھایا کرو، یاد کیا کرو اس بڑے کو، مگر نہیں، ایک بیماری چلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے۔ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے، پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے، ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا، جو بولی شاہ قلندر 3 دن 2 دن قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا، اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے، کیسے گزار دیے اس نے؟ پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا، پھر یہ پانی پت ہی میں رہے، 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتویٰ دیا، پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی۔ لکھا ہے سوانح حیات میں ایک لڑکا 3 دن ہوش نہیں آتا، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ خالی ہوتی تھی، نہ ڈھول، نہ ڈھپڑا، نہ تبلا، نہ سرنگی، نہ ہارمونیم، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے، مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا، پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبانہ کیفیت غالب رہنے لگی، خود بھی اشعار کہتے پھرتے، ہر وقت عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی، کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں۔ اصل نام شرف الدین بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا۔